بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، یعنی محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس ماہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ ماہ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے آ کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کا روزہ رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم الحرام کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث پاک میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ دوستوں، اب یوم عاشورہ کی تاریخی اہمیت ملاحظہ فرمائیں۔ یوم عاشورہ بڑا ہی محترم بالشان اور عظمت والا دن ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مؤرخین نے لکھا ہے کہ نمبر 1، یوم عاشورہ میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ نمبر 2، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ نمبر 3، اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 4، اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ نمبر 5، اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ نمبر 6، اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 7، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ نمبر 8، اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ نمبر 9، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات حاصل ہوئی۔ نمبر 10، اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ نمبر 11، اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ نمبر 12، اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ نمبر 13، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ نمبر 14، اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ نمبر 15، اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ نمبر 16، اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ نمبر 17، اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ نمبر 18، اسی دن قریش خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ نمبر 19، اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ نمبر 20، اسی دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ نمبر 21، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔
یوم عاشورہ میں کرنے کے کام۔ دوستوں، احادیث مبارکہ سے یوم عاشورہ میں صرف 2 چیزیں ثابت ہیں۔ نمبر 1، روزہ۔ حدیث کے مطابق 10 محرم الحرام کے روزہ کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 محرم الحرام کا روزہ ملا کر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ یوم عاشورہ کے ساتھ 1 دن کا روزہ اور ملا لو۔ بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں اور 10ویں تاریخ کا روزہ رکھو، اور اگر کسی وجہ سے 9ویں کا روزہ نہ رکھ سکو تو پھر 10ویں کے ساتھ 11ویں کا روزہ رکھ لو، تاکہ یہودی کی مخالفت ہو جائے اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا تشابہ نہ رہے۔ دوستوں، مدینہ کے یہودی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9، 10 یا 10، 11 محرم الحرام کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، تاکہ اس طرح یہود کی مخالفت ہو جائے۔ نمبر 2، دوسرا کام جو ہمیں اس مہینے میں کرنا ہے وہ ہے اہل و عیال پر رزق میں فراخی۔ شریعت اسلامیہ نے اس دن کے لیے دوسری تعلیم دی ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال یعنی اپنے گھر والے بال بچوں پر کھانے پینے میں وسعت اور فراخی کرنا اچھا ہے، کیونکہ اس عمل کی برکت سے تمام سال اللہ تعالی فراخی رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے کے سلسلے میں فراخی اور وسعت کرے گا تو اللہ تعالی پورے سال اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ دوستوں، آخر میں ہم بات کرتے ہیں ان غلط باتوں کی جو محرم الحرام کے حوالے سے عوام کے اندر مشہور ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے کے اندر گوشت گھر میں نہیں ہونا چاہیے، اس سے بے برکتی ہوتی ہے اور گھر میں نقصانات ہوتے ہیں۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ قربانی کا گوشت جو ہم فریز میں رکھتے ہیں وہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے۔ اگر محرم الحرام کے مہینے میں فریز میں گوشت رکھا رہا تو گھر میں بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، یہ غلط بات ہے۔ ابتدائی اسلام میں جب قربانی کی جاتی تھی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ 3 دن کے اندر گوشت کو ختم کرنا چاہیے، لیکن بعد کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ گوشت فریج میں رکھا رہا یا گھر میں پڑا رہا محرم کے اندر تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا، نہ ہی کوئی بے برکتی آتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں اگر ہم بستری کی جائے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن محرم الحرام میں ایسا کرنا ناجائز عمل ہے۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ ساری تفصیل گزر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایک پیارے سے کمنٹ کے ساتھ ہمارے چینل آفتاب عالم اسلامک آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔